یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ کینالز کا آخری چکر کیا ہے؟ دریائے سندھ دنیا کے سب سے مظلوم دریا ہے۔ سندھ نے اتنی آواز بلند کی ہوئی ہے اور اس آواز کو لے کے آپ چل رہے ہیں۔ اسی دور میں آ کے دیکھتے ہیں کہ دریائے سندھ سامنے کیا ہے، اس کو پہچان نہیں سکیں گے۔ پانی مینز طاقت۔ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مطلب کیوں ہم ترقی نہیں کرتے، کیوں آگے نہیں جاتے؟ ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اور سندھ ایک ریگستان ہے، تو آلریڈی سندھ ریگستان ہے، تو کیوں ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی؟ ہم ہریالی والے ہیں، ہم پنجاب ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ سندھ has been sabotaged۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب، یہ بتائیے کہ ان دنوں سندھ میں ایک مسئلہ بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے کینال کے حوالے سے، اور SIFC کا ایک فیصلے کے مطابق وہ ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت بھی اس کی بڑی حامی نظر آتی ہے، سندھ حکومت بھی اس کی حامی نظر آتی ہے، گو کہ پس پردہ بات کرتے ہیں وہ اس کے خلاف، لیکن یہ ہے کہ اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ کینالز کا آخری چکر کیا ہے؟ آپ کی ایک گفتگو میں نے سنی تھی، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 18,000 کیوسک تو پانی ہے اس طرف، 19,000 کہاں سے دیں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے کیا کینال کا، جس پہ سندھ نے اتنی آواز بلند کی ہوئی ہے اور اس آواز کو لے کے آپ چل رہے ہیں؟ دریائے سندھ دنیا کے سب سے مظلوم دریا ہے، یعنی کہ اس پہ ایکسپلوٹیشن اتنا زیادہ ہوا ہے کہ اگر ہمارے اعلیٰ اجداد اسی دور میں آ کے دیکھتے ہیں کہ دریائے سندھ سامنے کیا ہے، اس کو پہچان نہیں سکیں گے۔ کیونکہ انگریز کے زمانے سے انہوں نے دریا اور پانی استعمال کیا فور پاور۔ پانی مینز طاقت، واٹر مینز پاور۔ تو جب انگریز نے سب سے پہلے نہری نظام پنجاب میں آغاز کی، تو آلریڈی سندھ میں پانی کم آ رہا تھا اس وقت بھی۔ پہلے انہی بیراجوں اور نہروں بنانے سے پہلے ایک برٹش سرویئر نے کہا کہ سندھ میں پنجاب سے بھی زیادہ پانی ہے، یعنی پنجاب سمیت اور بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ سکھر براج کے بعد دریا بالکل ہی خشک ہو گیا، یعنی کہ لاڑکانہ کی طرف، سیون کی طرف، دادو کی طرف دریا خشک ہو گیا۔ کوٹری میں کچھ پانی ہے، سیپیج کا پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، جو کہ ہم اپنے فصلوں پہ لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھاڑا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، جو کہ اندر آ رہے ہیں۔ نہری نظام سے پہلے ٹھٹہ سندھ کا سب سے بڑا رائس گروئنگ ڈسٹرکٹ تھا۔ کیونکہ یہ ڈیلٹا تھا، یہ ملاپ تھا دریا اور سمندر کا، میٹھے اور نمکین پانی کا۔ تو ڈیلٹا پانی پھیلتا تھا، میٹھا پانی پھیلتا تھا، تو لوگ چاول انہی جگہوں پہ اگا سکتے تھے۔ ہمارے علاقے مثلاً لاڑکانہ، دادو، یہاں پہ باغات ہوتے تھے، فروٹ کے باغات یا سبزیاں، پھل اور سبزیاں کے باغات ہوتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے قدرتی سسٹم تھا۔ جب انگریز نے نہری سسٹم بنایا تو ایک مسئلہ ہم نے دیکھنے لگا، وہ تھا سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ۔ پانی کے اندر ویسے منرلز ہوتے ہیں، اور جب یہ منرلز آپ کسی خشک زمین پہ لگاتے رہیں گے تو پھر جب یہ ڈرائی ہو جاتے، خشک ہو جاتے، اس کے بدلے میں نمک رہ جاتا ہے۔ تو تقریباً آلریڈی 40 سے 45% سندھ کے ایگریکلچرل زمین، میں کچے کے علاقے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ریگستان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو آلریڈی کلٹیویبل زمین ہے وہ بنجر ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ آج کل کے سندھی عوام تقریباً ان کے 40% پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس زمین ہے جو کہ ان کے اپنے ہیں، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس صاف پانی بھی ہے، نہ ان کے پاس گندا پانی بھی ہے نہانے کے لیے۔ یہی حالات ہے ہمارے سندھ کا۔
اچھا، سندھ میں جو پاورٹی ہے اتنی، مطلب اتنا عرصہ ہو گیا، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مطلب کیوں ہم ترقی نہیں کرتے، کیوں آگے نہیں جاتے؟ Sindh has been sabotaged. Sindh has been sabotaged. اور ایک طریقہ یہی تھا سیبوٹاج کرنے کا، وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا پانی they held our water as hostage. This relationship between Punjab and Sindh is not a relationship between Punjab and Sindh, it's a relationship between the powerful and the oppressed. And one way is that our water has been held hostage. Another problem for the establishment with Sindh is that Sindh counteracts the Pakistani narrative. Sindh is a diverse place of Hindus, of Muslims, of nomads, of Bhagri, of Koli, of Dalits, of Sufis. It does not fit the Pakistani narrative. It does not fit the narrative of state control. These people cannot be controlled. Sindh also, however, generates tremendous wealth. And this is something that the British knew. This is something that even the establishment now knows. However, what they have done is, instead of extracting wealth and giving back wealth to the people, they simply extract the wealth, which means that is Sindh a province of Pakistan or is Sindh a colony? کہ ہمارے یہاں وہی غربت ہے، وہی پاورٹی ہے، وہی چیزیں ہیں، وہ ہم، اور پنجاب گرو کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں کے مقابلے میں، تو وہ ایسا کیوں ہے؟ وائے؟ پنجاب میں بھی غربت ہے، بالکل غربت ہے، اور یہ جو 6 کنال والے منصوبہ ہے، یہ نہ صرف ہم پہ نقصان پڑے گا مگر ان پہ بھی نقصان پڑے گا۔ ابھی ہم نے ریسنٹ دنوں میں دیکھیں کہ عارف والا آئی تھنک ایک شہر ہے پنجاب میں، پولیس نے، ڈی جی نے لوگوں سے ان کے اپنے زمین چھین کے رکھا تاکہ وہ یہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ زمین ہر صوبے سے لے رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، نہ صرف سندھ سے لے رہے ہیں زمین کارپوریٹ فارمنگ کرنے کے لیے، مگر پنجاب سے بھی اور بلوچستان سے بھی اور خیبر پختونخوا سے بھی۔ اور ہمارے اوپر جو نقصان پڑے گا وہ بالکل پانی کا ہوگا، مگر جو نقصان پڑ رہے ہیں کسانوں پر وہ ہوگا غلامی، یعنی کہ ان کے زمین کے مالک سے وہ بنیں گے کسی اور کے ملازم، نوکر، غلام اسی کارپوریٹ فارمنگ سکیم میں۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ سب سے مظلوم ہے اور سب بہت امیر ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور یہ ایک سازش بھی ہے پاکستان کے حکومت کے، کہ پنجاب میں ہریالی ہے اور سندھ ایک ریگستان ہے، تو آلریڈی سندھ ریگستان ہے تو کیوں ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی؟ ہم ہریالی والے ہیں، ہم اگانے والے ہیں، ہم پنجاب ہیں، ہم اس دھرتی ہیں جس میں 5 دریاؤں گزرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہو رہے، پنجابی کسانوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہے، اور ایک احتجاج بھی ہوا تھا پنجاب میں، 700 کسان نے بیریئر بنایا تاکہ پولیس آ کے ان کی زمین نہیں لے پا سکتے ہیں، اور یہ ابھی ایک عادت بن گئی ہے ہمارے بڑے اداروں کا کہ عوام کے، لوگوں کے، خانہ بدوش والوں کے، بلوچوں سے، غریبوں سے، سندھیوں سے زمین چھین لیں، قبضہ کریں۔ اس لیے ہم اپنے حکومت جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم اور صدر، آئی ڈونٹ تھنک ہم ان کو وزیر اعظم اور صدر کہہ سکتے ہیں، یہ تو ایک قبضہ مافیا بن گیا۔ آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر کام
اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے ہوتا ہے، اور یہ منصوبہ جو خاص طور سے کینال والا ہے اس میں بھی معاملہ یہی ہے، تو کیا آپ مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، ہر غریب کے پاس آپ جاتے ہیں، اس میں کوئی ریزسٹنس کر سکیں گے آگے چل کے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بنانا ہی ہے؟ بالکل ریزسٹنس کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ہمارے بغیر بھی کر رہے ہیں، ہم دردی کرتے ہیں، ہم اتنا کرتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو آرگنائز بھی کر سکتے ہیں، مگر آواز تو ان کے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں آواز. ابھی کل ہم نے دیکھے جام شوروں میں مطلب لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، لیڈرشپ آپ لیڈ کریں گے؟ لیڈرشپ بالکل چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ چند لوگوں کے پاس یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تو کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے لیڈرشپ کا. میں سیاست سے کافی دور رہا تھا ماضی میں، اب میرا کچھ ارادہ ہے، مگر لیڈرشپ ایک جیسے ہم لوگ ہیں جو کہ انہی خاندانوں میں سے ہیں جو کہ پولیٹیکلی بریڈ فیملیز، رائٹ. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کے بعد دوسرا صدارت کریں، چاہے وہ پارٹی کے یا ملک کے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں ہے وزیر اعظم یا صدر، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح لیڈرشپ کرنا ہے، کس طرح پاور طاقت کو پھیلیں. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. دس واز این ایڈمیشن کہ میں ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوں. آپ سب اس زمانے پتہ نہیں ہمارے پاپولیشن کیا تھی، مگر یہ جو پاپولیشن ہے پاکستان کے، آپ مجھے اٹھا سکتے ہیں اور آپ مجھے گرا بھی سکتے ہیں. یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا، اور ان کی اجازت بھی تھا کہ آپ مجھے عروج پہ لے کے جائیں یا آپ مجھے نیچے لے کے جاؤ. So this is the importance of people's politics. میرا مقصد تھا کہنے کا آپ سے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب چیزیں کرتی ہے پاکستان میں. ہاں جی. تو آپ اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں پھر؟ ایک طرف آپ پاپولر اس کی بات کر رہے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، آپ عوام سے بات کر رہے ہیں، عوام کو طاقت کا سر چشمہ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. جی مجھے یہ بالکل پتہ ہے. they exist and میں ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ نہ وہ آئے میرے پاس، نہ میں نے ان سے کچھ سنا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا خیال ہے میرے بارے میں. فی الحال میرا کام آن دا گراؤنڈ ہے، اوپر تک نہیں گیا ہے، اور اوپر شاید اوپر والے سن رہے، یہ بھی مجھے نہیں پتہ ہے نا کوئی جواب نہیں آیا ہے اوپر سے کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ آئیں ڈسکس کریں ہمارے ساتھ کہ اچھا اگر یہ 6 کنال نہ بنے تو ہم کیا کریں. اچھا ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، سندھ میں پانی بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، ترقی بھی نہیں ہے، پھر زمینوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ حالیہ دنوں میں جو جتوئی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر، اس پہ بھی لوگوں نے بڑی آواز بند کی ہے، بہت آواز بلند کی ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی، کہ آپ بہت سارے مقدمے بنا کر ایک آدمی کو کر دیں. معاملہ لینڈ کا ہی ہے، تو اتنے زمینوں کی طرح رغبت کیوں ہے اتنی؟ حکومت یہ چاہیے کہ وہ زمین کسی کو بھی بیچ دے، ان کی یہ چاہت ہے. ان کو چاہیے وہ زمین جو کہ وہ کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں، چاہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن ہو، یا چاہے وہ ایک امیر آدمی ہو، یا چاہے وہ فارنر ہو، سرمایہ دار ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو. ان کو اس طرح کی زمین چاہیے. مگر کراچی میں بیریا ٹاؤن کا ہوا تھا، جیسے بیریا ٹاؤن کا ہوا تھا، مگر کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے گبول قبیلہ سے اور بلوچوں قوم سے یہ زمین چھین کے اپنا بنایا. ان کا نہیں تھا، انہوں نے اس کو چوری کر کے ان کے اپنے بنایا. جس طرح وہ چولستان میں کر رہے، چولستان ان کا زمین نہیں ہے، کچھ گورنمنٹ کا تھا، مگر اصل میں جو لوگ اس پہ رہ رہے تھے اصل میں ان کا زمین تھا. جو خانہ بدوش لوگ ہیں، جو ریگستانی لوگ ہیں، جو اسمال اسکیل فارمرز ہیں یا اسمال اسکیل لینڈ اونرز ہیں، ویسے تو ان کا زمین تھا. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ سندھیوں کے ساتھ کہ ہم زمین اور حق دونوں جوڑتے ہیں، کہ یہ زمین ہماری روایتی زمین ہے،
اور انگریزوں نے بھی راضی کی اس بات پہ. تو اس لیے قانونی طور پر یہ روایتی زمین ہمارا اپنا ہے, اور یہ اس زمین سے آپ اس کو ملٹی نیشنل کمپنی نہیں بنا سکتے اس زمین سے نا. کارپوریٹ فارمنگ کی ایک اصطلاح لے کے آئے ہیں. بالکل, کارپوریٹ فارمنگ وہ ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا زمین ہے, آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں, آپ کے ہے. وہ کچھ ایگری مال کا بنا رہے ہیں, جیسے دبئی مال ہے تو وہ ایگری مال بھی بنا رہے ہیں. اگر لوگوں کی چاہت ہے, اگر عوام کی ضرورت ہے اس زمین کا, تو آپ کیوں اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ ایڈورٹائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو آباد کریں اور آپ اس کو ہاریوں اور کسانوں میں تقسیم کریں, بات ختم. مگر یہ ہے کہ کسی کی چاہت نہیں تھی کہ یہ زمین آباد ہو جائے, کسی کی خواہش بھی نہیں تھی کہ یہ زمین آباد ہو جائے. یہ دس از اے پیورلی پروفٹ انسینٹیو ڈریون گورنمنٹ. اور نوجوان اس لیے تنگ ہو گئے ہیں سسٹم سے, کیونکہ ابھی انہوں نے دیکھا کہ یہ سسٹم ہمارے لیے کام نہیں کر رہا ہے, یہ سسٹم ان کے اپنے لیے کام کرے. جو سیاست پاکستان میں ہم نظر آ رہے ہیں وہ غریبوں کی سیاست نہیں ہے, وہ ڈیموکریٹک سیاست نہیں ہے, یہ امیروں کے آپس میں سیاست ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اتنا چاہیے تو آپ یہ ڈیل میرے ساتھ کریں یا آپ یہ ڈیل میرے ساتھ کریں. مجھے بحریہ میں گھر چاہیے, مجھے DHA میں گھر چاہیے, مجھے اپنے بچہ کے لیے 30 گاڑیاں چاہیے, تو آپ یہ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی سیاست ہے.